بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر ادیم بن سعدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جریر نے تم سے ٹھیک ہی کہا ہے۔ دیکھو یہ کل کی بات ہے، میں بازار سے گزر رہا تھا کہ میں نے ابیل بن جاسر کو دومت الجندل شہر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ 20-25 اور ساتھی بھی تھے جو اپنے ساتھ تاجرانہ مال و اسباب رکھتے تھے۔ میں نے پہلے یہ گمان کیا کہ شاید ابیل بن جاسر کسی اور شہر سے یہاں دومت الجندل میں تجارت کی غرض سے آیا ہوگا اور اب واپس جا رہا ہوگا، لہٰذا میں فکر مند ہوا کہ مجھے اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہیے۔ اسی جد و جہد اور جستجو میں نے اس کے ایک ساتھی سے پوچھا کہ وہ تجارت کی غرض سے کہاں سے آئے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ ہم اسی دومت الجندل شہر کے رہنے والے ہیں اور تجارت کی غرض سے مختلف شہروں کو جا رہے ہیں۔ سو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ابیل بن جاسر اسی شہر میں کہیں رہتا ہے۔ اب تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ کہ جس کا نام ابو البحر ہے خیبر کی طرف جاؤ اور وہاں قطمیر بن عابیل اور راس بن دابیل کو جا کر یہ بتاؤ کہ ابیل بن جاسر اور خویلہ کا پتہ معلوم ہو گیا ہے اور وہ دونوں اسی شہر دومت الجندل میں کہیں رہتے ہیں، لہٰذا ان دونوں سے کہنا کہ وہ یہاں آئیں اور سب مل کر ابیل بن جاسر اور خویلہ کو تلاش کریں کہ وہ اس شہر میں کس جگہ اور کہاں رہتے ہیں۔ اور سنو نزار بن الیاس، یہ ابو البحر نام کا میرا آدمی جو تمہارے ساتھ جائے گا، یہ میرا ایک جاننے والا ہے اور آج یہ کسی کام کے سلسلے میں اپنے عزیزوں کے ہاں خیبر جانا چاہتا تھا، پر میں نے اسے اس غرض سے روک لیا ہے تاکہ تم بھی یہاں پہنچ جاؤ اور تم اور ابو البحر دونوں خیبر کی طرف جاؤ۔ یہ ابو البحر وہاں کئی روز تک اپنے رشتہ داروں کے ہاں قیام کرے گا، بس تمہارا کام یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ تم خیبر جاؤ، وہاں قطمیر بن عابیل اور راس بن دابیل کو یہ اطلاع دے کر پھر میرے پاس واپس لوٹ کر یہ بتاؤ کہ واقعی تم نے یہ اطلاع انہیں دے دی ہے، اور اے نزار بن الیاس، اس کام کا میں تمہیں معقول معاوضہ دوں گا۔ پھر ادیم بن سعدہ نے چھوٹی سی نقدی کی ایک تھیلی نکال کر نزار بن الیاس کی پیٹی کے گرد باندھتے ہوئے کہا، فی الحال تم یہ رقم اپنے پاس رکھ لو اور جب تم لوٹو گے تو میں اس سے بھی زیادہ بڑی رقم تمہیں دوں گا، اور ہاں یہ میں تمہیں ابو البحر کے ساتھ اس لیے خیبر کی طرف روانہ کر رہا ہوں تاکہ کہیں سماک بن خرشہ راستے میں تمہاری گات میں نہ بیٹھا ہو اور وہ تم پر حملہ آور نہ ہو جائے، کیونکہ ماضی میں اکثر میں دیکھ چکا ہوں کہ جب بھی میں نے اپنا آدمی کسی کام سے بھیجا تو سماک بن خرشہ اس پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ نہ جانے کس قسم کا انسان ہے کہ اسے ہماری سکنات و حرکات کا علم ہو جاتا ہے، شاید ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اس تک ساری خبریں پہنچاتا ہے اور وہ ہماری گات میں بیٹھ جاتا ہے۔ بہرحال اسی سماک بن خرشہ سے محفوظ رکھنے کے لیے میں تمہیں ابو البحر کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ کر رہا ہوں، بس تم یہ قطمیر بن عابیل اور راس بن دابیل کو اطلاع دے کر واپس لوٹ آنا، اور یہی تمہارا کام ہے۔ تم اس ابو البحر کی واپسی کا انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ شاید یہ تو کئی دن وہاں رکے گا۔ اب تم مہمان خانے میں بیٹھو، میں اس ابو البحر کے پاس جاتا ہوں اور اسے جا کر بتاتا ہوں کہ میرا وہ آدمی جس نے خیبر کی طرف جانا ہے وہ قبیلہ بنو ذیبان سے یہاں پہنچ چکا ہے، لہٰذا وہ بھی تیاری کرے، اتنی دیر تک تم بھی کھانا کھا لو اور پھر تم دونوں یہاں سے خیبر کی طرف کوچ کر جانا۔ پھر ادیم بن سعدہ اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ کمرے میں اس کا غلام جریر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کھانے کے برتن تھے۔ بس ادیم بن سعدہ نے جریر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جریر، تم نزار بن الیاس کو کھانا کھلانے کے بعد یہیں اس کے پاس مہمان خانے میں بیٹھنا، اتنی دیر تک میں ابو البحر کے پاس جاتا ہوں اور اسے تیاری کا کہتا ہوں تاکہ وہ نزار بن الیاس کے ساتھ ہی خیبر کی طرف کوچ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی ادیم بن سعدہ اپنے مہمان خانے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کا غلام جریر نزار بن الیاس کے سامنے کھانے کے برتن لگانے لگا تھا۔ ادیم بن سعدہ ہرکوس کی حویلی میں داخل ہوا اور سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جس میں ہرکوس رہتا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا اندر ہرکوس اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ادیم بن سعدہ کو دیکھتے ہی ہرکوس نے بڑی انکساری اور تواضع سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن سعدہ، آؤ کھانا کھاؤ۔ اس پر ادیم بن سعدہ نے کہا، نہیں تم کھانا کھاؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس کام سے آیا ہوں۔ اس پر ہرکوس نے جلدی جلدی بڑے بڑے نوالے لے کر کھانا ختم کیا۔ پھر اس نے ادیم بن سعدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب بولو کیا کہنا ہے؟ ادیم بن سعدہ بولا،
اے ہرکوس، ذرا ابو البحر کو بلاؤ، مجھے جس آدمی کا انتظار تھا وہ بنو ذیبان سے یہاں پہنچ چکا ہے، اسی کے ساتھ میں نے اسے خیبر کی طرف روانہ کرنا تھا، بس اسے بلاؤ تاکہ میں اسے سمجھاؤں کہ میں اسے کون سا کام لینا چاہتا ہوں، اور جو کام ہے اس کی نوعیت اور تفصیل بھی یہاں بیٹھ کر سمجھا دوں گا۔ اس کے جواب میں خرگوش نے پہلے کھانے کے برتن ایک طرف رکھے، پھر لکڑی کی ہتھوڑی سے اس نے اپنے قریب ہی لٹکتے تانبے کی تشت پر ضرب لگائی۔ کمرے اور اس کے نواح میں ایک گونجدار آواز بلند ہوئی اور اس کے جواب میں ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا، جسے مخاطب کرتے ہوئے خرگوش نے فوراً کہا، ذرا ابو البحر کو میری طرف بھیجو۔ اس کے ساتھ ہی وہ جوان اس کمرے سے نکل گیا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ عفریت نما انسان کمرے میں داخل ہوا اور ادیم بن سیدہ سے مصافحہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ پھر ادیم بن سیدہ نے مخاطب کرتے ہوئے اسے کہا، اے ابو البحر، مجھے بنو ذیبان کے جس جوان کا انتظار تھا وہ یہاں پہنچ گیا ہے، اسی کے ساتھ میں نے تمہیں خیبر کی طرف ابھی اور اسی وقت بھجوانا ہے۔ اب میں تمہیں اس کام کی تفصیل بتاتا ہوں جس کام کے لیے میں تمہیں رقم دے کر حاصل کر رہا ہوں۔ خیبر سے 6 جوانوں کو تیار کیا گیا جنہوں نے ابی حقیق اور لمیس کے قتل کرنے کے علاوہ خویلہ کو اٹھا کر خیبر لانا تھا۔ ان 6 جوانوں میں میرا بھائی جبیر بن سیدہ بھی تھا جو مجھ سے بڑا تھا۔ بس یہ 6 جوان جن میں ابیل بن جاسر بھی شامل تھا حرکت میں آئے اور انہوں نے یمن کی طرف کوچ کیا، اور جس وقت ابی حقیق، خویلہ اور ان کا غلام یمن سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں ان 6 جوانوں نے ان کی راہ روکی۔ انہوں نے ابی حقیق اور لمیس کو تو قتل کر دیا اور خویلہ کو اٹھا کر خیبر میں سلام بن ابی حقیق کی حویلی میں لے آئے۔ اب یہ خویلہ انتہائی خوبصورت اور نو عمر تھی اور یہ ابیل بن جاسر اس کو پسند بھی کرنے لگا تھا، لیکن یہ ابیل بن جاسر سلام بن ابی حقیق کے بہترین دوستوں میں سے تھا، لہٰذا جو ہدایت اس نے دی تھی اس پر عمل بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس ابیل بن جاسر نے خویلہ کو سلام بن ابی حقیق کے حویلی کے تہہ خانے میں بند کر دیا اور اس سے اسلام ترک کر کے یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن خویلہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران مدینہ سے جب یہودیوں کو نکال دیا گیا تو سلام بن ابی حقیق بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں خیبر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گیا، لیکن اس کی بدقسمتی کے کسی طرح سماک بن خرشہ کو یہ خبر ہو گئی کہ ان 6 جوانوں نے ابی حقیق کو قتل کیا ہے اور خویلہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں، لہٰذا یہ سماک بن خرشہ حرکت میں آیا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ سلام بن ابی حقیق کو قتل کر دیا بلکہ جو 6 جوان ابی حقیق اور لمیس کو قتل کرنے کے بعد خویلہ کو اٹھا کر لے گئے تھے ان میں سے بھی 3 کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے ہاتھوں مرنے والے ان تینوں جوانوں میں میرا بھائی جبیر بن سیدہ بھی تھا۔ اس دوران ایسا ہوا کہ ابیل بن جاسر پر سماک بن خرشہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بتائے بغیر چوری چھپے خیبر سے نکل کر یہاں دومت الجندل میں آ کر آباد ہو گیا، اور سلام بن ابی حقیق کی جس قدر دولت اس کی حویلی میں تھی وہ بھی ساری ساتھ لے آیا اور خویلہ کو بھی خیبر سے یہاں لے آیا تھا۔ بظاہر اس نے اپنے ساتھیوں سے یہی کہا کہ 1-2 دن کے لیے وادی القرہ کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور یہاں دومت الجندل میں آ کر آباد ہو گیا۔ اے ابو البحر، اس دوران خیبر پر مسلمانوں کے حملے کی افواہ پھیلنے لگی تھی، لہٰذا میں بھی خیبر سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گیا، لیکن میرا تعلق اور رابطہ ابیل بن جاسر کے ان 2 ساتھیوں سے برابر رہا جو ابی حقیق اور لمیس کے قتل میں شامل تھے۔ ان دونوں جوانوں کے نام قطمیر بن عابیل اور راس بن داویل ہیں۔ یہ دونوں جوان بھی ابیل بن جاسر کی تلاش میں نکلے اور انہوں نے اسے بہتری تلاش کیا، لیکن یہ ابیل بن جاسر انہیں نہ ملا۔ اس دوران میں نے کئی بار چند جوانوں کو سماک بن خرشہ کو قتل کرنے کے لیے مقرر کیا، لیکن میری کوشش ناکام ہوئی اور سماک بن خرشہ نے ہر اس جوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جسے میں نے اس کے قتل پر مامور کیا تھا۔ اے ابو البحر، میں نے کل ابیل بن جاسر کو اس دومت الجندل شہر میں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیبر سے اٹھ کر یہاں دومت الجندل شہر میں آباد ہو گیا ہے۔ اب میں نے بنو ذیبان کے ایک نوجوان نزار بن الیاس کو بلایا ہے۔ یہ نزار بن الیاس میرے خیال کے مطابق سماک بن خرشہ کا آدمی ہے اور یہ ساری خبریں اس تک پہنچاتا ہے، اس لیے کہ اس نزار بن الیاس کو میں نے 2 مرتبہ اس کے 2 ساتھیوں کے ساتھ سماک بن خرشہ کے پیچھے لگایا تاکہ وہ اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر سماک بن خرشہ کو قتل کر دیں، لیکن دونوں ہی بار اس کے دونوں ساتھی تو قتل ہو گئے اور یہ دونوں ہی بار بچ گیا۔
اس کے علاوہ میں جو بھی سماک بن خرشہ کے خلاف عزم کرتا ہوں اس کی خبر اسے پہنچ جاتی ہے، لہٰذا اب مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے یہ نزار بن الیاس سماک بن خرشہ کو خبریں پہنچاتا ہے۔ اب میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ اس نزار بن الیاس کو جو میں نے یہاں منگوایا ہے اس سے یہ کہوں گا کہ یہ خیبر جائے، وہاں قطمیر بن عابیل اور راس بن داویل کو یہ پیغام دے کہ ابیل بن جاسر اور خویلہ کا پتہ مل گیا ہے اور وہ دونوں دومتر جندل میں رہتے ہیں۔ اگر تو یہ نزار بن الیاس سماک بن خرشہ کا آدمی ہے تو یہ خیبر میں قطمیر بن عابیل اور راس بن داویل کو پیغام دینے کے بعد ضرور مدینہ کا رخ کرے گا اور وہاں جا کر سماک بن خرشہ کو بتائے گا کہ ابیل بن جاسر اور خویلہ دونوں دومتر جندل میں رہتے ہیں۔ یہ اطلاع پا کر سماک بن خرشہ ضرور دومتر جندل کا رخ کرے گا تاکہ یہاں اس شہر میں ابیل بن جاسر اور خویلہ کو تلاش کرے۔ اب تم بنو زیبان کے اس جوان نزار بن الیاس کے ساتھ خیبر کی طرف جاؤ۔ میں نے نزار بن الیاس سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میرا ایک جاننے والا نوجوان ہے، اس کا نام ابو البہر ہے، اس کے کچھ عزیز خیبر میں رہتے ہیں اور وہ بھی اپنے ان عزیزوں سے ملنے خیبر جانا چاہتا ہے، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ ہو لو۔ اس کے ذہن میں نے یہ بھی بات ڈال دی ہے کہ وہ وہاں چند دن رکے گا اور جلدی واپس نہیں آئے گا، لہٰذا تم قطمیر بن عابیل اور راس بن داویل کو پیغام دے کر خیبر سے واپس دومتر جندل لوٹ آنا۔ اب تم اس پر نگاہ رکھنا کہ یہ قطمیر بن عابیل اور راس بن داویل کو پیغام دینے کے بعد وہاں سے سیدھا دومتر جندل کی طرف لوٹتا ہے یا وہاں سے مدینہ کی طرف جاتا ہے، اور اگر یہ مدینہ کی طرف جاتا ہے تو تم اس کا تعاقب کرنا اور اس کا کام تمام کر کے واپس دومتر جندل آ جانا۔ اس کے بعد میں تمہیں سماک بن خرشہ کے پیچھے لگاؤں گا تاکہ تم اس کا کام بھی تمام کر سکو۔ عدیم بن سعیدہ کی ساری گفتگو سننے کے بعد ابو البہر تھوڑی دیر تک گردن جھکائے کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر وہ شاید کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے عدیم بن سعیدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن سعیدہ، جو ساری داستان تم نے کہی ہے وہ میں سمجھ چکا ہوں اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ سماک بن خرشہ سے تمہاری کیا دشمنی ہے اور ابیل بن جاسر سے تمہاری کیا دشمنی ہے، لیکن یہ جو تم نے کہا ہے کہ جب یہ نزار بن الیاس خیبر سے دومتر جندل آنے کے بجائے مدینہ کا رخ کرے تو میں اس کا تعاقب کر کے اسے قتل کر دوں، تو میں تمہاری اس تجویز سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر تم نے مجھے سماک بن خرشہ کے ہی پیچھے لگانا ہے تو میرے ہاتھوں اس نزار بن الیاس کو کیوں قتل کراتے ہو؟ اسے مدینہ کی طرف جانے دو اور اس کو چاہیے کہ یہ مدینہ میں جا کر یہی خبر سماک بن خرشہ کو بتائے، اور جب سماک بن خرشہ مدینہ سے اٹھ کر یہاں دومتر جندل آئے گا تو میں پھر اس کے پیچھے لگوں گا اور اس کا کام تمام کر کے رکھ دوں گا۔ اس پر عدیم بن سعیدہ نے ابو البہر کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، اے ابو البہر، تمہاری یہ تجویز بڑی اچھی اور عمدہ ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس طرح یہ نزار بن الیاس جب تک ہماری جاسوسی کرتا رہا ہے اور ہماری ساری خبریں سماک بن خرشہ کو پہنچاتا رہا ہے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ اس طرح تمہاری تجویز کے مطابق تو یہ نزار بن الیاس سزا اور ذلت سے بچ جائے گا۔ اس پر ابو البہر نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے ابن سعیدہ، میں خیبر تک اس نزار بن الیاس کے ساتھ جاؤں گا اور جب یہ وہاں سے کوچ کرنے لگے گا تو میں اس پر نگاہ رکھوں گا، اگر اس نے خیبر سے نکل کر دومتر جندل کا رخ کیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ تمہارا دشمن نہیں دوست ہے، لہٰذا میں اس سے تعارض نہیں کروں گا، اور اگر یہ خیبر سے نکل کر مدینہ گیا تو میں جانوں گا کہ یہ تمہارا دشمن اور عدو ہے، لہٰذا اس موقع پر میں نزار بن الیاس سے کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ میں خیبر سے سیدھا اس کے قبیلے بنو زیبان کی طرف جاؤں گا اور وہاں اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کے گھر کے کسی فرد کو نقصان پہنچاؤں گا۔ ابو البہر کی اس تجویز پر عدیم بن سعیدہ چونک اٹھا اور اس نے کہا، اے ابو البہر، تم نے بہترین تجویز پیش کی ہے، اگر تم نے ایسا کرنا ہے تو میری بات غور سے سنو۔ جب تم دیکھو کہ نزار بن الیاس خیبر سے نکل کر مدینہ کا رخ کرتا ہے تو اس وقت تم بھی خیبر سے نکل کر بنو زیبان کی طرف روانہ ہو جانا، اور سنو ابو البہر، اس نزار بن الیاس کا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام ولید بن الیاس ہے، تم ایسا کرنا، بنو زیبان میں داخل ہونے کے بعد اس نزار بن الیاس کا پوچھ کر اس کی حویلی پر دستک دینا، اور گھر کا جو فرد بھی دروازہ کھولے تم اس سے کہنا کہ میں دومتر جندل سے آیا ہوں اور مجھے نزار بن الیاس نے بھیجا ہے، وہ کسی کام کے سلسلے میں مدینہ کی طرف جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس کچھ سامان اور نقدی ہے،
وہ چاہتا ہے کہ نقدی اور سامان اس کا بھائی ولید بن الیاس اس سے لے کر گھر لے آئے تاکہ وہ سکون سے اور مطمئن ہو کر مدینہ کی طرف جا سکے۔ یہ نقدی اور سامان اسے ایک شخص عدیم بن سیدہ کی طرف سے ملے ہیں۔ شاید اس نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا تھا، اس نے وہ کام سر انجام دے دیا ہے، لہٰذا اس کام کے صلے میں اس نے نزار بن الیاس کو نقدی اور سامان دیا ہے، اور اب یہ نزار بن الیاس اپنے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں مدینہ کی طرف جانا چاہتا ہے، لہٰذا اس کا خیال ہے کہ اس کا بھائی ولید بن الیاس دومت الجندل آئے اور سامان لے کر گھر لوٹ آئے۔ میں دومت الجندل میں تجارت کی غرض سے گیا تھا اور اب واپس ارض شام کی طرف جا رہا ہوں، بس یہی پیغام دینے یہاں آیا ہوں۔ اے ابو البحر، تم یہ پیغام دینے کے بعد اس شہرہ کے قریب آ کر بیٹھ جانا جو بنو ذیبان سے دومت الجندل کی طرف آتی ہے، اور جب تم دیکھو کہ نزار بن الیاس کا بھائی ولید بن الیاس اپنی بستی سے نکل کر دومت الجندل کی طرف آتا ہے تو تم اس کا کام تمام کر کے اس کی لاش گھوڑے پر لاد کر اس کی بستی کی طرف روانہ کر دینا، تاکہ اس کے گھر والوں کو بھی خبر ہو جائے کہ اس کے بیٹے ولید بن الیاس کو اس کے بڑے بھائی نزار بن الیاس نے برے کاموں کے نتیجے میں قتل کر دیا ہے۔ اور ہاں اے ابو البحر، تم بنو ذیبان میں نزار بن الیاس کے گھر جاؤ تو وہاں کسی طرح اس کے بھائی ولید بن الیاس کو بھی دیکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ جب وہ بستی سے نکل کر دومت الجندل کی طرف آئے تو تم اسے پہچان کر اس پر حملہ آور ہو سکو۔ اس پر ابو البحر نے توصیفی انداز میں عدیم بن سیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عدیم بن سیدہ، تمہارا خیال بہت درست اور تمہاری تجویز بہت عمدہ ہے، سو میں اس نزار بن الیاس کے ساتھ آج ہی خیبر کی طرف کوچ کرنے کو تیار ہوں، اور جب میں دیکھوں گا کہ خیبر سے دومت الجندل واپس آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے میں بھی واپس آ جاؤں گا، اور اگر میں نے دیکھا کہ یہ مدینہ کی طرف جاتا ہے تو پھر میں بنو ذیبان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، اور جو ترکیب تم نے بتائی ہے اسے استعمال کر کے اس کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دوں گا اور واپس آ کر دومت الجندل آؤں گا، اور پھر جب یہ نزار بن الیاس سماک بن خرشہ کو مدینہ سے لے کر دومت الجندل آئے گا تو میں نہ صرف یہ کہ سماک بن خرشہ کا کام تمام کر دوں گا بلکہ تمہاری خاطر میں اس نزار بن الیاس کو بھی موت کی گھاٹ اتار دوں گا۔ اب بولو مزید تم کیا چاہتے ہو؟ ابو البحر کے خاموش ہونے پر عدیم بن سیدہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر ابو البحر کی طرف اس نے دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ابو البحر، اگر یہ نزار بن الیاس خیبر سے مدینہ نہ گیا بلکہ دومت الجندل لوٹ آیا تو پھر اس سماک بن خرشہ کے خلاف ہم کیسے حرکت میں آئیں گے اور کیسے اس کا کام تمام کریں گے؟ میرے خیال میں تمہارا مدینہ جا کر اسے قتل کرنا اور اس پر حملہ آور ہونا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ مدینہ میں اس وقت سارے ہی مسلمان بستے ہیں، اور اگر تم نے وہاں جا کر اس پر حملہ کیا تو میرے خیال میں تم بھی زندہ بچ کر نہ آؤ گے، اس لیے کہ اس سے نمٹنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ اسے مدینہ سے باہر نکال کر اس کا کام تمام کیا جائے تاکہ اس معاملے میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ عدیم بن سیدہ کی اس گفتگو پر ابو البحر نے کچھ سوچا، پھر ایک دم وہ چونکا جیسے اس کے ذہن میں کوئی بات آ گئی ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عدیم بن سیدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن سیدہ، اگر تو یہ نزار بن الیاس خیبر سے نکل کر مدینہ کی طرف گیا تو یہ تمہارا دشمن ہے اور سماک بن خرشہ کی طرف گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ خود ہی سماک بن خرشہ کو یہاں لے آئے گا اور ہم اسے نمٹ لیں گے، اور اگر یہ نزار بن الیاس خیبر سے نکل کر مدینہ کی طرف نہیں جاتا بلکہ یہاں دومت الجندل کا رخ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نزار بن الیاس تمہارا دشمن نہیں بلکہ دوست ہے۔ ایسی صورت میں اس کے بھائی کو قتل کرنے کے بجائے اس کے پیچھے پیچھے دومت الجندل لوٹ آؤں گا، اور سنو اے عدیم بن سیدہ، جب یہ نزار بن الیاس خیبر سے سیدھا یہاں دومت الجندل تمہارے پاس لوٹ کر آئے تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ تمہارا دوست ہے، لہٰذا تم اسے ایک معقول رقم دے کر سماک بن خرشہ کی طرف بھجوانا اور اسے کہنا کہ سماک بن خرشہ کو جا کر بتائے کہ عبید بن جاسر اور خویلہ کا پتہ مل گیا ہے اور وہ دونوں اس وقت دومت الجندل شہر میں رہتے ہیں، اور عدیم بن سیدہ کو اس کے ٹھکانے کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ یہ خبر سن کر اے ابن سیدہ، وہ سماک بن خرشہ اس نزار بن الیاس کے ساتھ دومت الجندل آئے گا اور یہاں آ کر وہ دو کاموں میں سے ایک کام ضرور کرے گا۔ اول یہ کہ وہ یا تو تمہارے ساتھ رابطہ قائم کرے گا اور تم سے عبید بن جاسر اور خویلہ کا عطا پتہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو عبید بن جاسر اور خویلہ کا ٹھکانہ وہ تم سے اس نزار بن الیاس کے ذریعے جاننے کی کوشش کرے گا،
اور جب وہ ایسا کرے گا تو تم دیکھو گے کہ میں اس پر وارد ہوں گا اور اس کا کام پہلی ہی بار سے تمام کر کے رکھ دوں گا۔ اب بتاؤ تم مزید کیا چاہتے ہو؟